چونکہ موور کو آپ کو پہلے ہی ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی، پہلے کرنا چاہیے تھا. سر خیر اس پہ ابھی بھی بات کر لیں، مگر یو شوڈ ہیو ریکویسٹڈ ارلیئر. تھینک یو سر. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو ایجنڈا پہ جگہ دی. میں بات شروع کروں گی قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک کال سے، جنہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل از این illegitimate child of the West and we will not recognize Israel. اس کے بعد آپ جناب چیئرمین آ جائیے، ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور فلسطین کا کیا رشتہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور فلسطین کا رشتہ 6 دہائیوں پر محیط ہے، اور ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ پہلے سربراہ تھے مملکت کے جنہوں نے PLO کو فلسطین کی ان کی نمائندہ تنظیم کو تسلیم کرانے میں سب سے پہلا کردار ان کا تھا. چیئرمین صاحب بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس جب کال کی 1974 میں، تو انہوں نے تاریخی الفاظ کہے جو میں کوٹ کروں: Let not posterity say that we were presented with a historic opportunity to release ourselves from injustices imposed on us for many centuries, and we proved unequal to it. The states that sponsored the partition of Palestine in 1947 bore a heavy responsibility for redressing the injustices perpetrated on the people of Palestine, the liberation of Jerusalem. اور جو اس وقت ان کے ساتھ لیڈران تھے اس زمانے میں، انہوں نے اس موقع پر اس سے بھی آگے بڑھ کر باتیں کی اور اسرائیل کو للکارا. اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک لیڈر جو اس اسلامی سربراہی کانفرنس میں تھا، اس وقت شامل تھا، ان سب کو ایک ایک کر کے راستے سے کیسے ہٹا دیا گیا. جناب چیئرمین، اسی پاداش میں ذوالفقار علی بھٹو شہید نے سولی کو چوما اور ان کو ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت راستے سے ہٹا دیا. جناب چیئرمین، پھر آئیے آپ 1983 میں جب آپریشن اوپرا کی طرف سے پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور کہوٹا پہ بمباری کا ایک ناپاک منصوبہ بنایا گیا. اس منصوبے میں بھارت اور اسرائیل جو تھے وہ دونوں ایک ساتھ تھے، اور اندرا گاندھی نے جام نگر کے ایئرپورٹ پر اس وقت جنگی جہاز کھڑے کیے ہوئے تھے جو کہوٹا پر بمباری کرنے کے لیے تیار تھے. جناب چیئرمین، اس آپریشن کی اندرا گاندھی نے باقاعدہ اجازت دے دی تھی، مگر اس وقت افواج پاکستان نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کا جواب سرزمین اسرائیل پر اس سے دگنی جو ہے فورس کے ساتھ دیا جائے گا. اس کے بعد آ جائیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت 1994 میں. محترمہ نے ارادہ کیا کہ وہ غزہ جائیں گے اظہار یکجہتی کے لیے، اور غزہ جانا اس وقت جان جوکھوں کا کام تھا، اور یtzhak رابین اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا، اور محترمہ کو اس نے کہا کہ آپ غزہ میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کہا کہ میں فلسطین کی سرزمین پر جانے کے لیے کسی غاصب سے اجازت نہیں لوں. جناب چیئرمین، یہ سب تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کی دلیری کی توقع اسی طرح کے لیڈروں سے کی جا سکتی تھی، اور تاریخ ہمیشہ دلیر حکمرانوں کو یاد رکھتی ہے. بزدلوں کی جگہ صرف تاریخ کے کوڑا دان میں ہوتی ہے، اس سے آگے کہیں نہیں ہوتی. جناب چیئرمین، اس وقت بہت ظلم ہو رہا ہے، اور ہر ظالم کو گمان ہوتا ہے کہ میرے ظلم کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور شاید یہ ظلم ہمیشہ کے لیے رہے گا. اسرائیل کا جو نمائندہ ہے نیتن یاہو، اس کو بھی یہی گمان ہے، مگر پھر اللہ کی ذات نے فرعون کے گھر بھی موسیٰ کو پیدا کیا تھا، اور اس فرعون کے گھر بھی ایک فلسطینی موسیٰ ہی پیدا ہوگا، اور ایک بچہ ہی ہوگا جو اس کو بھی اسی طرح غرقاب کرے گا جیسے اس سے بڑا فرعون غرقاب ہوا تھا. لیکن افسوس کی بات ہے جناب چیئرمین کہ وہ عرب حکمران جن کے پڑوس میں ان کے جھرمٹ میں یہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی، اور مسجد الاقصیٰ کے بچوں کو اس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے کہ فلسطین کی سرزمین کا شاید کوئی کونا یا کوئی انچ ہو جو لال نہ ہو، وہ خاموش ہیں. اور یہ وہ حکمران ہیں جناب عالی
جن پر اللہ تعالیٰ کا اتنا انعام و اکرام ہے کہ جہاں یہ قدم رکھتے ہیں اس کے نیچے سے تیل کے جھرنے پھوٹ پڑتے ہیں، تیل کی نہریں بہہ اٹھتی ہیں، اور اس میں ان کا اپنی قابلیت اور کمال کوئی نہیں، یہ صرف اللہ کا کرم ہے اور فضل ربی ہے، مگر پھر بھی وہ خاموش ہیں۔ اسرائیل بیروت پر حملہ کرتا ہے، اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے، مگر جیسے کہ ابھی شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی، اس کا ہاتھ آگے بڑھ کر روکنے والا کوئی نہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ اربوں مسلمانوں میں جو سربراہان اسرائیل کے ڈر اور خوف سے خاموش ہیں، کوئی ایسا نہیں جو ایک روٹی یا ایک بوتل پانی وہاں بھجوا سکے۔ جناب چیئرمین، وہ مسلمان سربراہان جو خوف کی وجہ سے خاموش ہیں، وہ یاد رکھیں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، اور نیتن یاہو کا ہاتھ ان سب کی گردنوں پر بھی جائے گا۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جناب چیئرمین، آج کی مناسبت سے، آج یوم استحصال ہے کشمیر کا، کہ اس خطے میں دو جا رہے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہے نیتن یاہو اور ایک ہے نریندر مودی۔ اور کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ جو اسلحہ فلسطینی بچوں کو، فلسطینی ماؤں بہنوں کو، فلسطینی بھائیوں کو، ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے جسم کی چیتھڑے اڑانے کے لیے استعمال ہوا، اس میں بھارتی اسلحہ شامل تھا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں جناب چیئرمین، یہ پاکستان کو میسج ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسرائیل کی نظر میں آج تک کھٹکتا ہے، اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام اسرائیل کو کسی صورت قبول نہیں، اور انہوں نے اس بات کا پچھلے سال نیتن یاہو نے اس پر بیان بھی دیا تھا، جس کے نتیجے میں دفتر خارجہ نے 20 اکتوبر 2023 کو نیتن یاہو کے اس بیان کے بارے میں کہا، اس کا جواب دیا۔ میں سمجھتی ہوں وہ جواب کمزور تھا، اور میں سمجھتی ہوں آج بھی دفتر خارجہ نے جو رسپانس دیا اس کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ جناب چیئرمین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل بھارتی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ کیا اسرائیل کے پاس جدید اسلحہ اور بھارتی اپنے اسلحے کی کوئی کمی ہے کہ وہ بھارتی اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ جیسے کہ کہا گیا، عالمی عدالت انصاف کہتی ہے حملے روکو، لیکن اس کے فیصلے ردے کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں۔ UN نامی تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں، OIC مردہ ہو چکی، اور اگر ان میں کچھ غیرت ہو تو وہ خود ہی تحلیل ہو جائیں۔ ان کا کوئی حیثیت نہیں، ان کے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں، وہ جو مرضی کہتے رہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ کوئی شک نہیں چیئرمین صاحب کہ غزہ آج کا کربلا ہے، اور نیتن یاہو اور اس کے ہواری آج کے یزید ہیں۔ تب بھی کوئی طاقتور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جو ہے مضبوط کرنے آگے نہیں پڑا تھا۔ آج بھی کسی مسلمان حکمران میں ہمت نہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم الفاظ سے اس کو برا کہیں، کیونکہ ہم سب تو صرف ممبرز ہیں، سینٹ آف پاکستان ہیں، ہم آواز اٹھاتے رہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاتھ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ہم اسے دل میں برا جانیں، لیکن چند لوگ جو ہم سے بہت زیادہ وسائل رکھتے ہیں، مال و دولت رکھتے ہیں، وہ حکمران تو اس کو زبان سے بھی برا کہنے کو تیار نہیں۔ جناب چیئرمین، اسماعیل ہانیہ ان تاریخی لیڈروں میں شمار ہیں۔ ایک تو وہ شہید ہیں، وہ مر کر بھی زندہ ہیں، جو نہ صرف خود اپنی قربانی دے گئے بلکہ اپنے بیٹوں، پوتے، پوتیوں، اپنے تمام گھر والوں کی قربانی دینے کے بعد اپنی قربانی دے گئے۔ اور اسرائیلی سنائپرز جب کسی فلسطینی بچے کے دل کا نشانہ لیتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، تو وہ صرف اس بچے کے دل کا نشانہ نہیں لیتے، اور یہ رپورٹس ہیں کہ وہ اسرائیلی سنائپرز فلسطینی بچوں کے دل کا نشانہ لیتے ہیں، یہ امت مسلمہ کے دل کا نشانہ لیتے ہیں، یہ فلسطینیوں کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بچہ نہ بچے، کوئی بچہ نہ بچے جو کل ان کو للکارے۔ اور یہ وہ واحد جنگ اور مارکہ ہے تاریخ میں شاید جس میں ایک طرف مہلک ترین جدید ترین اسلحہ ہے اور دوسری طرف نہتے دودھ پیتے بچے ہیں۔ ایسا مارکہ شاید ہی شرمناک مارکہ تاریخ نے کبھی دیکھا ہو۔ جناب چیئرمین صاحب، آج یوم استحصال کشمیر ہے، لیکن ایک بات میں کہوں گی، آج ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی ایک دشمن حسینہ واجد بھاگ کے بھارت میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئی۔ انشاءاللہ مودی
اور یہ نیتن یاہو اور اپنے بغل بچے مودی کے بھارت میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ وہاں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہوگا. بہت شکریہ. علی ظفر صاحب. On behalf of all the senators, I'd like to salute the brave people of Kashmir who are fighting oppression, barbarism اس کا and genocide. پروسیجر میں بتا دوں جی کہ جو ریزولوشن پہلے پہلوان شاہ نے موو کیا ہے اس کا ابھی آئی پٹ ٹو دا ہاؤس، وہ اڈاپٹ ہو جائے تو پھر آپ وہ موو کریں. ویسے عرفان صدیقی صاحب آپ بولنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر رولز اور پروسیجرز کے مطابق اف اٹ از ناٹ اپوزڈ تو دین یو ہیو ٹو پٹ ٹو دا ہاؤس، اور یا منسٹر کنسرن اس کو ایکسپلین کرے گا. تو آپ جیسے آپ سینس آف دا ہاؤس ہو، آئی ایم ریڈی. جاتی ہے پھر بات کر کوئی اگر بولنا چاہے. نہیں، بولنا چاہنے کا یہ ہوتا ہے کہ پروسیجر یہ ہے کہ اب پھر جب کسی نے اپوز ہی نہیں کیا دین دا منسٹر ول اسپیک اگر اف ہی وانٹس ٹو، ادروائز آئی پٹ ٹو دا ہاؤس. یہ ریزولوشن اٹس ناٹ اپوزڈ. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it. The ayes